وقال تعالى في مقام آخر إذ قالوا اللهم إن كان هذا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات آپ کے سامنے تلاوت کیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے ایک آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو بالترتیب آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا، اللہ سے مدد طلب کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے. اب اس کے اندر بہت سی چیزیں داخل ہیں، کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی. پچھلی آیات کے اندر اللہ نے حکم دیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پھر حکم دیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول گئے ہو. ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب یعنی اپنی، اگر اس سے مراد یہود و نصارہ ہو تو مراد تورات ہوگا، اس کی بھی تلاوت کرتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اب اللہ اس آیت کے اندر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ جو پیچھے دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، حب جاہ اور حب مال، ان دونوں کا اللہ ایک طریقہ بتلاتے ہیں کہ کس طرح وہ انسان سے دور ہو جائے گا. حب جاہ یعنی میری عزت کا مسئلہ ہے، میرے منہ پہ ناک ہے، فلاں ہے
ہیلے اور بہانے۔ حب مال کا معنی اپنے مال و دولت کے ساتھ محبت کی وجہ سے اسلام کو اور اللہ کے حکم کو ٹھکرا دینا۔ دونوں کا اللہ نے یہاں پہ ازالہ کا ذریعہ بیان فرمایا کہ کس طرح یہ انسان سے دور ہوگا۔ حب جاہ، حب مال انسان کے دل سے کس طرح نکلے گا، ان دونوں کا طریقہ بیان فرمایا کہ ان دو چیزوں کو لازم پکڑ لو، تمہارے دل سے حب جاہ اور حب مال نکل جائے گا، عاجزی و انکساری آ جائے گی، اللہ پہ توکل اور بھروسہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر ذوق تازہ ہے تو میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت شروع کرتا ہوں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، لوگوں مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ اللہ نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں مدد مجھ سے حاصل کرو، مدد میں اللہ سے مانگو، ذریعے اور سبب کے طور پہ نماز اور صبر کو اختیار کرو۔ رب کریم صبر اختیار کر لیں گے، اللہ کریم نماز اختیار کر لیں گے۔ صبر کیسے حاصل ہوگا، نماز کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں صبر اور نماز، ان کا طریقہ اور ان کی جو وجوہات ہیں، کس طرح انسان ان پہ عمل کر سکتا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب کے در پہ آنا پڑے گا، ان کو سمجھنے کے لیے میرے آقا کے شاگردوں کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ آئیے ذرا حضور کے دروازے پہ جاتے ہیں، حضور کے صحابہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صبر اور نماز کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر کو اختیار کر کے۔ رب کریم صبر کا معنی اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا صبر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صبر جو انسان مصیبت کے وقت کرتا ہے، رب کریم مصیبت پہ صبر کا کوئی قرآن کے اندر تذکرہ ہو، اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی معیت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر دو قسم کا، فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں صبر دو قسم پر، ایک وہ صبر جو مصیبت پہ کیا جاتا ہے، رب کریم مصیبت پہ صبر کا معنی اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ایمان والوں پہ جب کوئی آزمائش آتی ہے، ایمان والوں پہ اللہ کی طرف سے جب کوئی آفت آتی ہے، تو ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
عمر نے فرمایا صبر دو قسم پر، ایک صبر وہ جو مصیبت کے وقت کیا جاتا ہے، جب کوئی آفت آئی، جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آئی، جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچے، کوئی بھی چیز پہنچے، تو اہل ایمان جو ایماندار ہے، اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ ایماندار کیا کہتے ہیں؟ رب کریم ہم بھی تیرے ہیں، اللہ مصیبت بھی تیری وجہ سے آئی، اللہ آفت بھی تیری طرف سے آئی، رب کریم ہم اسے خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، رب تیری طرف ہی ہم لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ فرماتے ایمان والوں کو میں کبھی خوف بھیج کر آزماتا ہوں، کبھی ان پہ میں مصیبت بھیج کر آزماتا ہوں، کبھی ان کو بھوک بھیج کر آزماتا ہوں، کبھی میں انہیں مال میں نقصان بھیج کر آزماتا ہوں، کبھی انہیں پھلات میں نقصان بھیج کر آزماتا ہوں، لیکن جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا میرے محبوب سبحان اللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے لیے فرمایا میرے محبوب جو ان چیزوں پہ صابر ہیں، جو ان چیزوں پہ صبر کرتے ہیں، میں اللہ یہ حکم کرتا ہوں میرے محبوب اپنی زبان سے ارشاد فرما دیجئے، میں اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا ہوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سبحان اللہ، جو لوگ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پہ، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فیصلوں پہ صبر کرتے ہیں، میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنا ان کا کام ہے، جنت عطا کرنا میں رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ، حضرت عمر نے فرمایا صبر دو قسم پر، ایک وہ صبر جو انسان مصیبت کے وقت کرتا ہے، دوسرا وہ صبر اللہ نے فرمایا یہ چیز حرام ہے، مثلا رمضان کے روزے آگے سارا کچھ موجود ہے، اچھے اچھے کھانے بھی موجود، اچھے اچھے پھلات بھی موجود، اچھے اچھے مشروبات بھی موجود، لیکن اللہ نے فرمایا رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، تم نے روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس پہ صبر کرنا یہ دوسری قسم کا صبر ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے صبر سے یہ صبر زیادہ افضل ہے، سبحان اللہ، یہ صبر زیادہ افضل ہے، ظاہر ہے جو صبر افضل ہے اس کا اجر بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، حضور نے فرمایا صبر تین قسم پر ہے، کتنا؟ کتنا؟ یہ جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس لیے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ کی طرف سے کوئی وقت آتا ہے، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں، ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، اگر تیری طرف سے تیری رضا کے ساتھ کوئی آگئی تو رضیت باللہ ربا، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، پھر اللہ ہمیں اس پہ اوپر استقامت کی توفیق عطا فرما اور اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری چیز تھی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا کس کا دل نہیں کرتا، کس کا جی نہیں کرتا میں اس چیز کو کھاؤں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ مومن اور مسلمان اسے حرام سمجھ کے چھوڑتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں صابر ہوگا، میں اللہ جنت میں اس کو اس سے دو گنا عطا کروں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر تین قسم پر ہے، فرمایا پہلا صبر مصیبت پر، دوسرا صبر اطاعت پر، مصیبت
بیمار ہے، مشکلات ہیں، نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کے باوجود اپنی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اپنی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس تکلیف کو برداشت کر کے تو اس بات پہ عمل کرے گا، میرے احکامات کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت کرنا تیرا کام ہے، تجھ سے راضی ہونا میں اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر معصیت سے بچنا، رب نے فرمایا سود نہیں کھانا، رب نے فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا، اللہ نے فرمایا قتل نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا غیبت نہیں کرنی، اللہ نے فرمایا چغل خوری نہیں کرنی۔ رب نے کیا کیا حکم دیے؟ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصیت سے بچنے پہ صبر، رب کریم دل تو ہمارا بھی کرتا ہے ہم فلاں کام کریں، زبان تو ہماری بھی چلتی ہے ہم غیبت کریں، لیکن اللہ تو نے اسے حرام کر دیا ہے۔ چغل خوری چغلی سنتے ہمارے کان بھی ہیں، ہمارا جی بھی کرتا ہے چغلی مارے، لیکن رب کریم تو نے حرام کر دیے، اس پہ صبر کر کے معصیت سے بچیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بچنا تمہارا کام ہے، صبر کرنا تمہارا کام ہے، خوشخبری اپنے نبی کے زبان سے دلوانا میں رب کا کام ہے۔ میرے محبوب انہیں خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں، میں رب نے ان پہ جنت واجب کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتے ہیں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ میں ابھی ایک عام سی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات بھی آئے گی۔ آج تک ہم نے سنا، آج تک ہم نے برداشت کیا، آج تک ہم یہ سنتے آئے، آج انشاءاللہ قرآن و سنت سے آپ دلائل سنیں گے، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ جو سنیں گے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ کس بات پہ؟ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو مجھ سے۔ کس سے مدد طلب کرنی ہے؟ زور سے۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر